الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير
وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے خاص. وہ اللہ جس نے تنہا تہ بتہ ساتوں آسمانوں کو پیدا فرمایا، وہ اللہ جس نے زمین کو پانیوں کو اوپر بچھا کر کے اس کے اوپر پہاڑوں کو کیلوں کی طرح گاڑ کے کھڑا کر دیا، ساکن کر دیا، وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں میرا اور آپ کا رزق بھی ہے. وہ چاہے تو کن کہہ دے فیکون، وہ کام ہو جایا کرتا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے نام میں بالکل تنہا ہے. ساری حمد و ثنا تعریفات اس وحدہ لا شریک اللہ کے لیے خاص. درود و سلام سید کائنات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، سید کائنات، امام الانبیاء، شافع روز جزا، ختم الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے. میرے بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع جو ہے وہ ہمارے معاشرتی حوالے سے اور ہمارے جو کرنٹ افیئرز ہیں اس حوالے سے اور جو حاضر موسم کی صورتحال ہے اس حوالے سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کر کے اس کے لیے زمین کو بچھایا، زمین پہ انعامات و اکرامات کے نوازے، پھر اس کی خوراک کے لیے، اس کے رہائش کے لیے، اس کے جو ہے وہ روزگار کے معاملات کے لیے اللہ نے زمین پہ طرح طرح کے اناج، طرح طرح کی کھیتیاں، طرح طرح کی فصلیں اور پھل فروٹ اللہ نے زمین پہ پیدا فرمائے تاکہ انسان یہ کھائے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ میں یہ بھی کہا، فرمایا، حکم دیا کہ جب یہ نعمتیں میں آپ لوگوں کو عطا کر دوں، ان نعمتوں پہ پھر شکر ادا کیا کرنا ہے. ان نعمتوں سے روگردانی نہیں کرنی، ان سے پھرنا نہیں ہے. جب ان سے پھرو گے، روگردانی کرو گے، اللہ وحدہ لا شریک ذات پھر آپ کو پکڑ میں لیں گے، آپ کو جکڑیں گے، آپ کو جھنجھوڑیں گے کہ مجھ سے دور میرا بندہ ہو کے تو کیسے بھاگا جا رہا ہے، میرا بندہ ہو کے مجھ سے دور یا کنارہ کیسے کر رہا ہے. تجھے میں یاد کرواؤں آ کہ میں خالق بھی ہوں، تجھے میں یاد کرواؤں آ کہ میں مالک بھی ہوں، تجھے میں یاد کرواؤں، تجھے کھیتیاں اگانے والا، تجھے کھیتیوں میں اناج بخشنے والا، تجھے ایک دانہ بو کے اس کے کئی گنا کر کے پیدا کر کے تجھے پیداوار دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ مجھے بھول کے تو جائے گا تو جائے گا کہاں جائے گا؟ جو پالنے والا تیرا ہے، جو پالنے والا تیرا ہے، عطا کرنے والا تیرا ہے، رزق دینے والا تیرا وہ وحدہ لا شریک ذات اللہ ہے.
تو مجھے چھوڑ کے تو جائے گا کہاں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دیکھیں نا یہ موسمی حالات دیکھیں میرے بھائیوں، گندم تیار ہے، فصلیں تیار ہیں، اور ادھر سے آم کا موسم ہے، آم لگ رہے ہیں، چھوٹا چھوٹا اس کا پھل ابھی تیار ہونے کو ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ تیز آندھی، تیز بارشیں اور موسلا دھار بارشیں، اور بارشوں کے ساتھ ساتھ اولے بھی برسائے، ژالہ باری بھی کی۔ وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا؟ کیا اللہ نے کوئی پکڑ کی ہوئی ہے؟ کیا اللہ کا ہم ادا حق کر رہے ہیں؟ کہیں اللہ کا حق ہم کھا تو نہیں رہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ کیا ہم اس سے دور تو نہیں بھاگ رہے؟ یہ جو پکڑیں آنی ہے، یہ بے موسمی بارشیں آنی ہے، یہ فصلیں تباہ ہو جانا، پکی پکائی گندم اولوں کی زد میں آ کے دانے زمین پہ گر جانا، یہ کس چیز کی علامتیں ہیں؟ اور میرے بھائیوں سمجھنے کی بات ہے، شعور کی بات ہے۔ اللہ کو چھوڑنے کی علامتیں ہیں۔ اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو ہم نے چھوڑ دیا، پیغمبر دو جہاں کے فرامین کو ہم نے فراموش کر دیا۔ یہی وجہ ہے ہماری فصلیں برباد ہو رہی ہیں۔ بے موسمیاں بارشاں، ان بارشوں نے ہمیں جکڑ لیا ہے، ان بارشوں میں اولوں نے ہمیں جو ہے وہ ژالہ باری نے ہمیں جکڑ لیا ہے، ہماری فصلیں برباد ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں جو ہے وہ سورہ قلم میں اس کا موضوع ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ آؤ اس سے پہلے ایک واقعہ بتاتا چلا جاؤں۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اللہ کا حق ادا کرنے والے ہیں، اللہ سے لو لگانے والے ہیں، اللہ کے بندوں کا خیال کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کیسے اکرامات سے پیش آتا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جو بندہ اللہ کا بندہ بن جایا کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی حدود و قیود سے بغاوت نہیں کرتا، وہاں سے پاؤں آگے نہیں بڑھاتا، جو اللہ نے حکم دیا اس پہ چلتا ہے، جو اللہ نے آرڈر کیا اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اس بندے کے لیے اللہ نے اکرامات رکھے ہیں۔ آؤ صحیح مسلم کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک بندہ جنگل بیابان میں اپنی فصلوں میں گھوم رہا ہے، اوپر سے ایک بادلی کو دیکھتا ہے، ایک بادل نمودار ہوتا ہے، بادل سایہ فکن ہوتا ہے، آواز آتی ہے کہ فلاں بندے کے باغ کو پانی لگانا ہے، فلاں بندے کی فصل کو پانی لگانا ہے، فلاں بندے کی فصل کو پانی کی اشد ضرورت ہے، اے بادلی جانا اس کے علاقے میں جا کے برس۔ وہ سننے والا بندہ اس بادلی کا پیچھا کرتا ہے، بادلی موو ہوتی ہے، بادل وہاں سے چلتا ہے، ایک جگہ پہ جا کے برسنا شروع ہو جاتا ہے، بارش نازل ہوتی ہے، پانی ٹپکنا شروع ہوتا ہے، زمین سے سیراب ہوتی ہے، وہاں پانی اکٹھا ہوا، ایک کھالے کے ذریعے سے، ایک واٹر چینل کے ذریعے سے پانی وہاں سے فلو کرتا کرتا وہاں سے بہتا بہتا آگے کی طرف موو کر رہا ہے، فلو کرتا جا رہا ہے۔ اس بندے نے کیا کیا؟ میں دیکھوں تو صحیح، آخر ایسا کون سا انسان ہے، آخر ایسی کون سی فصل ہے، آخر ایسا کون سا باغ ہے جس کا انتظام اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، جس کے پانیوں کا بندوبست اللہ عرش بری پہ کر رہا ہے۔ بندہ زمین پہ ہے، باغ زمین پہ ہے، انتظامات عرش بری پہ اللہ کر رہا ہے، آخر دیکھو تو صحیح یہ پانی جاتا ہے تو جاتا کدھر ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، پانی چل رہا ہے، یہ بندہ پانی کے ساتھ ساتھ ایک مقام پہ پہنچتا ہے، اس مقام پہ پہنچنے کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک وہ باغ والا بندہ، وہ فصل والا بندہ، وہ زمیندار، اس نے اپنے اوزار وغیرہ پکڑے ہیں اور پانی کو سیدھ کر رہا ہے، پانی کی آمد کے لیے راستے ہموار کیے جا رہا ہے۔ اس سے دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد باغ کو دیکھتا ہے، فصل
فصل کو دیکھتا ہے سر سبز و شاداب ہے، پھل لگے ہوئے ہیں، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں، پوچھتا ہے اے میرے بھائی میرے دوست بتا تو صحیح تو کیسا ایسا عمل کرتا ہے تیرے لیے اللہ نے آسمان سے پانیوں کا بندوبست کر رکھا، آخر بتا تو صحیح وہ کون سا عمل ہے جو کو کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا اور میرے بھائی میرے دوست ایسا کوئی خاص عمل تو میں نہیں کرتا، میرے پاس اتنی نیکیاں بھی نہیں ہیں، کوئی اتنا نمازی بھی نہیں ہوں، کوئی اتنا حاجی بھی نہیں ہوں، کوئی اتنا جو ہے وہ سخی بھی نہیں ہوں، بس ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہوں، شاید کہ میرے اللہ کو میرا عمل پسند ہے، اسی وجہ سے ہر سال باغ کی پیداوار بھی بڑھتی ہے، ہر سال باغ کا نشو و نما بھی بڑھتی ہے، ہر سال جو ہے اس میں برکتیں اللہ نازل کرتا ہے، او میرے بھائی بتا تو صحیح کون سا عمل تو کرتا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا میں اپنے باغ کی فصل کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنی فیملی کے لیے رکھتا ہوں، دوسرا حصہ یتیموں میں غریبوں میں اللہ کا حق اور زکوٰۃ کی صورت میں ادا کرتا ہوں، تیسرا حصہ وہ کیا کرتا ہوں کہ اس باغ کی نشو و نما کے لیے، اس کے اخراجات کے لیے رکھتا ہوں، شاید کہ میرا یہ عمل اللہ کو پسند ہے، اسی وجہ سے میں زمین پہ باغ اگاتا ہوں، زمین پہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہوں، زمین پہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھتا ہوں، اللہ کے حق کو زمین پہ ادا کرتا ہوں، اسی وجہ سے اللہ میرے باغ کی حفاظتیں بھی کرتا ہے، اللہ میری فصل کی حفاظتیں بھی کرتا ہے، اللہ میری فصل کی ضروریات کو پورا بھی کرتا ہے، مجھے کسی کے سامنے گر گرانا نہیں پڑتا، مجھے کسی کے سامنے شکوے نہیں کرنے پڑتے، مجھے کسی کے سامنے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میرے پاس کوئی فصل نہیں ہوئی، میں برباد ہو گیا، میری فصل تباہ ہو گئی، میں دوں تو اللہ کے راستے میں کیا دوں؟ اللہ اکبر کبیرہ، میں کہتا ہے خوشی سے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، اللہ بھی مجھ سے راضی ہو کے میرے باغ کو 4 چاند لگا دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں اس موضوع میں، اس واقعے میں، اس حدیث کی روح سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم اللہ کا حق ادا کریں، جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں، جب ہم اللہ کے بندوں کا خیال کرنے والے بن جائیں، زکوٰۃ دیں، عشر دیں، زمین کا جو 10واں حصہ یا 20واں حصہ وہ جو بنتا ہے وہ اللہ کا حق ادا کریں، پھر نہ بیماری آئے گی، نہ کوئی بارشیں آئیں گی، نہ کوئی بے موسمی اندھیریاں چلیں گی، نہ ہی آپ کی فصل کو نقصان ہوگا، کیونکہ جب اللہ کا بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، پھر اللہ نے دیکھو نا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، دیکھو نا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، ہوائیں اللہ کے اختیار میں، آندھیاں اللہ کے اختیار میں، بارشیں اللہ کے اختیار میں، ساری کی ساری چیزیں، ہماری سانسیں، ہمارا مال، ہماری اولادیں، ہماری جائیدادیں، ہماری زمین، ہماری فصلیں، سب اللہ کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ ہم نے صرف محنت کرنی ہے، فصل پہ محنت کرنی ہے اور اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے تو جب ہم اللہ کا حق ادا کریں گے، اللہ اپنی رحمت سے ہماری فصلوں کی حفاظت بھی فرمائے گا، آندھیوں سے بھی محفوظ رکھے گا، طوفانوں سے بھی محفوظ رکھے گا، بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور اس میں برکتیں بھی ڈالے گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جب میرے بن جاتے ہیں، جب بندہ میرا بن جاتا ہے تو میں بھی اپنے بندے کا ہو جایا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب نیت میں بہتری ہو، جب نیت میں اللہ کا حق ادا کرنا ہو، اس طرح سے برکتیں پڑتی ہیں۔ آؤ دوسرا واقعہ بتاتا چلا جاؤں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے
सूरज कलम में वाक़या है कि एक बंदा اس نے کیا کیا، بہترین اس کا باغ ہے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے، اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، اللہ کے راستے میں بھی دیتا ہے۔ وہ ایک دن ہوا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، اس کی اولاد ہوئی، اولاد نے دیکھا ہمارا والد اس سارے باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا تھا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس باغ کو غریبوں سے بچا کے، مسکینوں سے بچا کے، تنگ دستوں سے بچا کے، اللہ کا حق ہے، کون سا اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اس کو راتوں رات پکے ہوئے باغ کو، پکی ہوئی فصل کو اٹھاتے ہیں، جو ہی غریب جاگیں گے، مسکین جاگیں گے، ان کے جاگنے سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے ہم اس سارے باغ کو ہم یہاں سے لے جائیں گے اور اس کو فروخت کر دیں گے۔ اللہ یہ رات کو پروگرام بناتے ہیں، رات کو یہ پورا ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے غریبوں کا حق نہیں دینا، ہم نے عشر نہیں دینی، ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، ہم نے کوئی حق ادا نہیں کرنا، نہ غریبوں کا کچھ دینا، نہ مسکینوں کا کچھ دینا ہے، ہم نے پورے کا پورا باغ راتوں رات یہاں سے اتار کر کے بیچ دینا ہے، فروخت کر دینا ہے۔ رات کو سوتے ہیں، تسلی سے آرام کرتے ہیں، ادھر سے اللہ کو منظور کچھ اور ہی تھا، ادھر سے اللہ کی منشا کچھ اور ہی تھی، اللہ نے چاہا، اللہ نے کہا اچھا ایسا ہے، تمہارا باپ تو میرا حق بھی دیتا تھا، میرے بندوں غریبوں کا خیال بھی کرتا تھا، نیت میں فطور تمہارے آ گیا، تم میرا حق کھانے والے بن گئے، میرے حق پہ بھی غصب کرنے والے بن گئے، اچھا یہ بات ہے تو آؤ پھر مزہ چکھو۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میں نے پھر کیا کیا، اللہ نے پھر کیا کیا، اللہ نے راتوں رات اوپر سے آندھی نازل کی، بارش نازل کی، اور بارش کے ساتھ ساتھ پہلے اولے نازل کیے، بعض روایات میں ہے کہ آگ نازل کی، اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ گرم ہوا کی آندھی اس باغ میں آ کے لپٹی، باغ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو گیا، جل کر خاکستر ہو گیا، راکھ ہو گیا، صبح بیدار ہوئے، کیا کہا، رات کو پروگرام بنایا تھا، اللہ کی منشا کو شامل نہیں کیا، انشاءاللہ کا ورڈ بھی استعمال نہیں کیا، اللہ کی خوشنودی کو شامل نہیں کیا، نیت بری ہو گئی تھی تو پھل بھی صبح کو دیکھے کیسا ملا، گھر سے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنے باغ کے راستے پہ ہیں، اسی منزل پہ چلے، آگے پیچھے چلتے باغ کی طرف پہنچتے ہیں، جیسے ہی باغ کے پاس پہنچے باغ کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف تکتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، او بھائی ہم راستہ بھٹک گئے ہوں گے، ہمارا باغ تو یہ باغ نہیں تھا، جب شام کو گئے تھے باغ لہلہا رہا تھا، چہچہا رہا تھا، پودے پھل سے بھرے ہوئے تھے، کوئی بھی ایسا نقصان والا معاملہ نہیں تھا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا میں نے کہا تھا نا اللہ کی حمد و ثنا کو نہ چھوڑو، اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑو، اللہ کے حق کو نہ چھوڑو، او بھائی ہم راستہ بھولے نہیں ہیں، ہم راستہ بھٹکے نہیں ہیں، یہ باغ بھی ہمارا ہے، یہ راستہ بھی ہمارا ہے، یہ جگہ بھی ہماری ہے، یہ فصل بھی ہماری ہے، یہیں پہ یہی جگہ ہے جہاں پہ رات کو فصل چھوڑ کے گئے ہیں، ہماری یہ تکبرانہ عمل، ہمارا غریبوں کا حق کھانا، ہمارا اللہ کا حق کھانا اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ نے سارے باغ کو برباد کر کے رکھ دیا، اللہ نے سارے باغ کو جلا کے رکھ دیا، اللہ نے ساری جگہ کو خاکستر کر دیا، اللہ نے سارے کے سارے باغ کو، ساری کی ساری فصل کو اللہ نے راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ او میرے بھائیوں، جب یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، ہاں ہمارا والد صحیح کرتا تھا، ہاں ہمارا والد اللہ کا حق ادا کرتا تھا، غریبوں کا خیال کرتا تھا، عشر بھی دیتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، یہی وجہ تھی اللہ باغ کی حفاظتیں آسمان معلیٰ سے کرتا تھا، یہی وجہ ہے نیت میں فطور ہمارے آیا، ہم بھٹک گئے، ہم اللہ سے دور ہو گئے، ہمارے دلوں میں لالچ آ گیا، ہمارے دلوں میں
हमारे दिलों में ऐसी हिर्स पैदा हो गई जिस हिर्स ने ना ये देखा कि अल्लाह का हक क्या है, ना ये देखा गरीबों का हक क्या है, ना ये देखा मस्कीनों का हक क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी वजह से अल्लाह ने हमें सजा दी है। और मेरे भाइयों आपस में ये कहने लगे हम तौबा ताइब हो जाएं, आज भी अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हो जाएं, आज भी अल्लाह से मुआफ़ी मांग लें, आज भी अल्लाह के बंदे बन जाएं। यही सबक इसमें मिला कि लोगों, अल्लाह ने जो अता किया है, अल्लाह ने जो अता किया है उसका फजल है, उसका करम है, उसकी रहमत है, उसकी तरफ से बरकत है। अल्लाह का हक अदा करेंगे, अल्लाह अपनी रहमत से हमारी हिफाजतें करेगा। देखें ना, जब हम अल्लाह का हक खाते हैं, हम पे हमारे हुक्मरान भी ऐसे मुसल्लत होते हैं, सिर्फ अल्लाह की तरफ से आने वाले अजाब ना देखें, अल्लाह की तरफ से आने वाले अजाब और पकड़ ना देखें, ये भी देखें इसमें कि हमारे अपने अमाल कैसे हैं, हमारे अमाल की वजह से हमारे हुक्मरान कैसे हैं, हमारे अमाल की वजह से हमारे ऊपर कैसी कैसी बीमारियां, कैसी कैसी जकड़ें, कैसी कैसी परेशानियां उन्होंने हमें जकड़ा हुआ है, घेरा हुआ है, नहीं कोई छुटकारा। हम भागते हैं, दुरूद की तरफ भागते हैं, दम की तरफ भागते हैं, दवाइयों की तरफ भागते हैं, अस्पतालों में भागते हैं, डॉक्टरों की मिन्नतें तरले करते हैं। नहीं जाते तो अल्लाह के हुजूर नहीं जाते, नहीं जाते तो मुआफ़ी नहीं मांगते, नहीं जाते तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं जाते। ओ मेरे भाइयों, जब अल्लाह को राज़ी करेंगे ना बीमारियां तुम्हें जकड़ेंगी, ना आसेब तुम्हें जकड़ेंगे, ना तंगदस्तियां तुम्हें जकड़ेंगी। जब अल्लाह की रहमत शामिल हाल होगी, कोई बीमारी, कोई मुसीबत आपके गिर्द नहीं घूम सकती। अल्लाह के पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अल्लाह के हक अदा करने के बाद सुबह शाम के अज़कार को लाज़म मलज़ूम पकड़ लो। सुबह को जो दुआएं करेंगे, अज़कार करेंगे, शाम तक अल्लाह अपनी रहमत से आपको हर किस्म की बीमारी से, चाकी से और आसेब से, जादू से, टूने से अल्लाह महफूज रखेगा। और इसी तरह शाम के अज़कार करोगे, अल्लाह शाम से लेकर सुबह तक हर किस्म की बीमारी, आसेब से अल्लाह महफूज रखेगा। भाइयों, अमर इस चीज़ का है, ज़रूरत इस चीज़ की है। हम दीन से दूर हैं, हम दीन से दूर हैं, फरामीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हैं, अल्लाह के अहकामात से दूर हैं। ज़रूरत है हमें दीन के करीब होने की, इस्लाम के करीब होने की, कुरान के करीब होने की, नबी के फरमान के करीब होने की, पकड़ने की ज़रूरत है। अल्लाह की रस्सी को पकड़ने की ज़रूरत है, पकड़ने की ज़रूरत है। पैगामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने की ज़रूरत है। अल्लाह हमें अपना बंदा बनाने वाला और हमें अपना मुती बनाने वाला वो वहदहू ला शरीक ज़ात है। फ़र्क ये है और कमी ये है कि हम अल्लाह के हुजूर आते नहीं, हम अल्लाह के हुजूर पेश नहीं होते। जब हम अल्लाह के करीब आएंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह के करीब आएंगे, फिर अल्लाह भी हमें अपनी कुर्बत नसीब करेगा। और मेरे भाइयों, अल्लाह पाक से ये दुआ है, अल्लाह हमें अल्लाह का और अल्लाह के बंदों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जो ये फसलें पकी हुई हैं, इस फसलों में से अल्लाह जो उशर बनता है, वो उशर अल्लाह का हक है। अल्लाह के हक के ज़रिए से गरीबों के घर चलते हैं, गरीबों के चूल्हे जलते हैं, गरीबों के पेट पलते हैं। ये अल्लाह ने बंदों का सबब बनाया हुआ है। अल्लाह आसमान से खुद उतर के थोड़ी देता है कि ये ले, अल्लाह सबब बनाता है। बंदों का बंदों से सबब, जानवरों का इंसानों से सबब, जानवरों का जानवरों से सबब, खेतियों का जानवरों के साथ, जानवरों का खेतियों के साथ अल्लाह ने सबब पैदा किए हुए हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक बंदों को खिलाता है, बंदों को रजाता है। और हमें ये दुआ करनी चाहिए कि और ये अमल करना चाहिए कि जो अल्लाह का हक है हम उसे अदा करें।
اور جو عشر ہے، ابھی یہ جو گندم تیار ہے، اس گندم میں اللہ کا جو حق ہے وہ 10واں حصہ بنتا ہے یا 20واں حصہ بنتا ہے، وہ ادا کریں، اگلے سال دیکھیں، پریکٹیکلی یہ کرے کہ دیکھیں، آج آپ اللہ کا حق ادا کریں، اگلے سال آپ دیکھیں آپ کی فصل کی اللہ کی رحمت سے حفاظت بھی ہوگی، بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گی، یہ جو بے موسمی بارشیں اور ژالہ باری ہے اس سے بھی محفوظ رہے گی، اور آج کی گندم کا جو ویٹ کر لیں، وزن کر لیں، آج کی فصل کا حساب لگا لیں اور اللہ کا حق ادا کریں، اگلے سال اس سے کئی گنا زیادہ، یہ میں یقین دلاتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ذات کو حاضر ناظر کر کے کہ اللہ آپ کو اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کے عطا کرے گا۔ الحمدللہ